كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله عبد الحميد حفظه الله تعالى مدير مرکز الفرقان و دیگر تمام اخوان سامعین حضرات، سب سے پہلے مرکز الفرقان اور اس کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دورے کا اہتمام کیا، اور دوسری مبارکباد یہ کہ دورے میں کتاب التوحید جیسی عظیم کتاب کا انتخاب کیا۔ یہ کتاب عقیدہ توحید میں اپنی مثال آپ ہے، اور ایک منفرد کتاب ہے۔ جو اس کتاب کا اسلوب ہے وہ دیگر کتب میں نظر نہیں آتا، یہ بار بار پڑھی جائے، بار بار سنی جائے، بلکہ ہر گلی میں اس کتاب کا درس ہو تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ پھر آپ کو بھی مبارکباد دوں گا کہ آپ اس دورے کے لیے تشریف لائے، اور انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے تاکہ اللہ کی توفیق سے ہم بڑے اختصار کے ساتھ اس کتاب کو مکمل کر سکیں، اور جو بنیادی عقیدے کے مسائل ہیں انہیں سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اس کتاب کے مؤلف الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف اپنی سند پہنچا دوں، تاکہ اس سند کا اتصال ہمارے لیے واضح ہو جائے، اور اللہ کی توفیق سے اس سند میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ سند اس امت کا میزہ ہے، اس امت کا امتیاز ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص چاہتا جو مرضی کہتا پھرتا، اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو جی میں آئے کہتے پھرتے ہیں، قصے کہانیاں، اور ان کا مواخذہ سند کی طلب کے ساتھ ہے، اس کی سند پیش کرو، جس نے ان کو عاجز کر دیا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے محدث علماء تابعین میں سے فرمایا کرتے تھے کہ سموا لنا رجالکم، اے علم بیان کرنے والو ذرا اپنے مشائخ کا نام تو بتاؤ،
اپنے رجال ہمارے سامنے بیان تو کرو، تم کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا مخرج ہے؟ حافظ بن صلاح رحمہ اللہ جو فن حدیث اور مصطلح کے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں استفادہ شرط ہے کہ ایک بیان کرنے والا کہاں کہاں پڑھنے گیا، کس کس سے پڑھا، کون اس کے مشائخ ہیں، تاکہ مشائخ کی معرفت سے ہمارے سامنے ان کا منہج واضح ہو جائے۔ تو بڑی اس کی اہمیت ہے۔ ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے، اور خوب دیکھو اور غور کرو کہ یہ علم تم کس سے لے رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اور اس کے لیے علماء شرط ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ہی کو علم کی بقا کا سبب قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یرفع العلم بیشر الجہل وان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتون فیفتون برأیہم فیضلون ویضلون، کہ قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اللہ تعالی علم کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا اور وہ علم اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ علم کی بقا کا سبب علماء ہے، کتابیں نہیں، تمہاری سی ڈیز نہیں، تمہارے کمپیوٹر نہیں، بلکہ علماء۔ طلب علم کے لیے علماء کے پاس جایا کرو۔ میں نے مبارکباد آپ کو دی کہ آپ یہاں چل کر آئے۔ طلب علم کے لیے چل کے آنا بڑا بابرکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایک راہ پر چلے، کس لیے؟ طلب علم کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرامین سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ میں دو شخصیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کا طلب علم کے لیے چل کے جانا کن نتائج کا باعث ہوا۔ اور ایک طالب علم قرآن نے پیش کیا ہے، اس کا چل کے جانا ذکر کیا ہے، جو کہ نابینا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی علیہ السلام کے پاس اعمی نابینا آیا، اسے کچھ سوالات کے جواب مطلوب تھے، حاضر خدمت ہو گیا، نابینا تھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں دعوت دے رہے تھے دین کی۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے، انہیں ماحول نظر نہ آیا اور اپنا سوال آ کر پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ ادب کہ منافی لگا، کچھ ناگوار لگا، اور آپ کے ماتھے پر بل آ گئے۔ یہ واقعہ معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، کہ جو شخص آپ کے پاس آیا بڑی کوشش کرتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے تاکہ آپ سے علم لے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کا دل اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے۔ مانا یہ عمل خشیت الہی کا موجب ہے۔ طلب علم کے لیے چلنا اور جانا اللہ تعالیٰ کی خشیت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی پر اس کی خشیت کی شہادت دی کہ اس کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہے۔ تو یقیناً جو لوگ بھی طلب علم کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، چلتے ہیں،
وہ دین اسلام میں انتہائی معتبر ہیں، وہ درسگاہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور جتنا وقت وہ بیٹھے رہیں اور علم کے سماع کا سلسلہ قائم رہے اتنا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہی جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ جائیں اور علم کا مذاکرہ شروع ہو جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم شروع ہو جائے، جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپے رہے گی، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا نام لے کر اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرے گا، دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے۔ اس کا چرچا اور اس کا نام عرش معلیٰ پر گونج رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے لیتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے یہ طلب علم کا سلسلہ کتنا بابرکت ہے۔ بس اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے، صحیح سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ اصل فضیلت صحیح سمجھ اور فہم کی ہے، تعلق بالدین کی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں دین کے ساتھ جذباتی تعلق ہے مگر فہم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حرمت کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کی توفیق نہیں۔ تو دین ان جذبات کا نام نہیں ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالی دنیا دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اس شخص کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہوگی۔ تو طلب علم کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے، اور اگر یہ علم کتاب و سنت کی اتباع کا ہو تو وہ بندہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ پروردگار کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو بابرکت بنا دے، اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، اور صحیح فہم توحید کا اور عقیدے کا ہمیں عطا فرما دے۔ یہ جو آپ نے پوسٹر شائع کیے ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے القاب میں غلو کیا ہے۔ علامہ اور محدث جیسے القاب یہ مناسب نہیں ہے، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ میں طالب علم ہی رہوں اور طلباء کے ساتھ ہی رہوں، اور کل قیامت کے دن طلباء کے ساتھ ہی میرا حشر ہو۔ کہ طلبۃ العلم کے بڑے فضائل ہیں، بڑے ان کے مناقب ہیں، بڑے ان کے درجات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سبیل پر اور صحیح سنت پر اور صحیح منہج پر قائم رکھے۔ ہم نے سند کا ذکر کیا ہے، ہمارے شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے بہت سے مشائخ میں سے ایک شیخ عبد الحق الہاشمی، جو مکہ مکرمہ حرم کے مدرس تھے اور وہیں ہجرت کر کے آئے اور فوت ہوئے، وہ ان کے شیخ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اور شیخ محدث جلال پور پیر والا ملتان، شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ، ان سے ہم کو اجازہ حاصل ہے، اور ان کے شیخ بھی
شیخ عبد الحق ہاشمی المکی رحمہ اللہ ہیں. شیخ عبد الحق ہاشمی رحمہ اللہ، ان کا تلمذ عراق کے محدث شیخ احمد بن عبداللہ بن سالم العراقی سے قائم اور حاصل ہے. یہ ان کے شاگرد ہیں. اور شیخ احمد العراقی یہ شاگرد ہیں شیخ عبد الرحمن ابن حسن رحمہ اللہ کے، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے ہیں. اور شیخ عبد الرحمن اپنے دادا کے شاگرد ہیں، یعنی شیخ الاسلام کے، شیخ محمد کے رحمہ اللہ. تو اس طرح ہماری سند کا اتصال شیخ سے ثابت ہے، اور آپ اس سماع میں اس سند میں شامل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ سند میں شامل ہونا ایک بڑے فخر اور تمیز کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مقام کے تحفظ کی توفیق عطا فرما دے. کتاب التوحید نام سے ظاہر ہے، یہ توحید کی کتاب ہے. اس میں توحید کے مسائل ہیں، اور جس انفرادیت کے ساتھ توحید کے ابواب قائم کیے گئے ہیں، یہ طریقہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں. ہم نے اپنے سندھ میں بہت سے علماء اور دعات پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں اس کتاب کے درس کا اہتمام کریں، اور اس کا خوب درس ہونا چاہیے، خوب اس کا درس ہونا چاہیے، تاکہ ان مسائل کا صحیح ادراک اور صحیح فہم حاصل ہو جائے. کیونکہ اللہ کے بندو، توحید کے بغیر گزارا نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کا انکار کر بیٹھے اس کے سارے عمل برباد ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میں سر فہرست اللہ تعالی پر ایمان لانا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ. بلکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل. اس سے یہ بات بھی سمجھیے کہ ایمان کو عمل کہا گیا ہے، بلکہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے. اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، مومن کیوں ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مومن ہے. یہ جواب غلط ہے. جو نیت مستقیمہ ہے اس کے خلاف ہے. ایمان سب سے افضل عمل، اور یہ بیکار نیت یہاں نہیں چل سکے گی. ایمان پر عمل کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا دین اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے. اور اگر اس کو آباء و اجداد کی پیروی پر ڈال دیا جائے تو یہ عمل بھی غلط ہے، نیت بھی غلط ہے. ہم مومن کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا اللہ کا آرڈر ہے، میرے پروردگار کا امر ہے، جس کی تعمیل کرنا ضروری. تو اکثر لوگ اپنے مسلمان ہونے کی مقصدیت ہی میں خطا کے مرتکب ہیں، اور ہر عمل میں اپنی برادری اور آباء اجداد کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں. اس کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ یہ گوشہ بھی شرک ہے. سچی توحید کا فہم حاصل کیجیے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک تعارف آپ کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کراتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں یہ ایک ہی حدیث کافی اور بڑی اہم ہے. فرماتے ہیں کہ اعطی نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواتح الخیر وجوامعہ وخواتمہ، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 3 چیزیں دی ہیں.
آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا تمیز 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے فرامین خیر کے فواتح ہیں، فواتح جمع ہے فاتحۃ، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والے۔ اسی سے ایک لفظ آپ جانتے ہیں مفتاح، چابی کو بولتے، یہ فاتحہ کا ماخذ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فواتح الخیر دیے گئے، جو آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، وہ خیر کو کھولنے والی ہیں، خیر کے خزانوں کو کھولنے والی ہیں۔ اگر کسی کو خیر حاصل کرنی ہے اور خیر کے خزانے لوٹنے ہیں تو اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم حاصل کرے، اور جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اور حدیثوں سے دور ہیں وہ خیر کے خزانے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جوامع، جو آپ کے فرامین ہیں بڑے جامع، آپ کی حدیثیں تحصیل کا درجہ رکھتی۔ بعض ایسے فرامین ہیں ایک ہی حدیث ایسا منہج کو کھولتی ہے اور 2 ٹوک طریقے سے کہ دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث 2 ٹوک، تحصیل، کلمۃ الفصل ہے یہ، اور پتھر پر لکیر ہے۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہمارے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے، چاہے پوری دنیا اس کی تصدیق کرے، لیکن اگر ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ قول فصل ہے، کوئی بھی ہو، کوئی قید نہیں، وہ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آجر ہو، تاجر ہو، مستاجر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایسا عمل کر لے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، وہ عمل کچھ بھی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، اگر وہ طریقہ ہمارا اختیار نہیں کر رہا تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ کتنی جامع بات ہے، یعنی ایک جملے میں ایک بڑا مسئلہ واضح کیا اور یہ بات سمجھا دی کہ جس عمل کو اللہ کے پیغمبر کی تصدیق حاصل نہیں وہ مردود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر، جوامع الخیر اور خواتم الخیر، ان حدیثوں کو پڑھو، ان پر غور کرو، ان کو اپناؤ، تمہارا ایک بڑا اہم مرحلہ حل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوگا، خاتمہ خیر پہ ہوگا۔ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بندوں کے اعمال کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار بندوں کے خاتمے پر ہے۔ یہ ایک ہی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی فضیلت میں تو کسی دوسری چیز کی حاجت نہ ہوتی۔ پہلی چیز فواتح الخیر، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث خیر کی چابی ہے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، اس کی سند میں کلام ہے، مگر اس کی تائید دوسری حدیث سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ یہ چابی کس نے فراہم کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی حدیث فواتح الخیر، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية من ايها شاء دخل۔ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لے اور پھر یہ کلمہ توحید ادا کرے
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ۔ یہ کلمہ توحید ادا کرے اور تاکید کے ساتھ ادا کرے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمہ پڑھ لے، فرمایا کہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، من ایہا شاء دخل، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیں یہ کلمہ توحید مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے، معنی جنت اس کلمے سے کھلے گی، توحید کے کلمے سے، توحید کے عقیدے سے۔ اگر آپ کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو آپ کی زکاتیں، آپ کے صدقات، آپ کے روزے، ہر روز کا عمرہ، ہر سال کا حج جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکے۔ جنت کا محور اور جنت کا مدار لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ توحید۔ اس لیے توحید کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چونکہ وضو کا ذکر ہوا اور پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا ذکر ہوا کہ آپ کے فرامین فواتح الخیر ہیں اور جوامع الخیر ہیں اور خواتم ہیں، تو خواتم کے تعلق سے وضو ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے، صحیح ابن حبان کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر لے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن کا مسح خلاف سنت بدعت ہے، الگ سے بازوں پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، اور وضو مفتاح الصلاۃ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وضو ہے، اگر یہیں گڑبڑ ہو گئی تو غلط چابی سے تالے نہیں کھلتے۔ کس طرح مفاتیح جو ہیں وہ تقسیم ہو رہی، جو شخص وضو کر لے اور ایک اور دعا کا ذکر وہ پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہی کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ بعینی وہی دعا ہے جو کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ دیکھیں خواتم الخیر، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو، حدیث میں سخت کے الفاظ ہے، ایک قیمتی کاغذ پر لکھوائے گا، بڑی اعلیٰ دستاویز پر یہ کلمات لکھائے گا اور پھر اپنی مہر لگا دے گا۔ آپ نے کلمات پڑھے، اللہ رب العزت ایک انتہائی قیمتی کاغذ پر یہ کلمات لکھوائے گا اور اپنی مہر لگا دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ فلم تکسر الی یوم القیامہ، اس مہر کو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ خاتمہ خیر، جس شخص کے ایک عمل پر مہر لگ جائے اور وہ مہر قیامت تک قائم رہے، اس کا خاتمہ خیر پر یقینی ہے یا نہیں؟ اس کی موت شرک پر آ سکتی ہے، کفر پہ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ تو ان نصوص سے یہ واضح ہوا کہ جنت کی چابی ایک ہی، نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ نہیں۔ اگر توحید میں خلل ہے تو ان میں سے کوئی عمل جنت کو کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جنت کھلے گی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ بڑا عظیم کلمہ، عقیدہ توحید کی اساس، عقیدہ توحید کی بنیاد، مگر سچے فہم کے ساتھ۔ آگے دروس میں ہم نے اس کلمے پر بات کرنی ہے، اس کا صحیح فہم آپ کو دینا ہے، کیونکہ صحیح فہم کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا اور پڑھانا قابل قبول ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید کی اہمیت، توحید گناہوں کا کفارہ، توحید اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اقرب راستہ، شارٹ کٹ، جنت کا شارٹ کٹ، اللہ کی رضا کا شارٹ کٹ۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے اور مدینے کی گلیوں میں
جا رہے تھے، اچانک احد پہاڑ سامنے آ گیا، ہماری محبتوں کا مرکز، ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچانک آ گیا تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو ایک علم دیا، ابو ذر ما یسرنی ان یکون احد لی ذہب، یہ جو احد پہاڑ ہے یہ 6-7 کلومیٹر کے طول و عرض میں یہ پھیلا ہوا ہے، مجھے یہ بات پسند ہی نہیں کہ مجھے یہ پہاڑ سونے کا بنا کر دے دیا جائے۔ اگر یہ پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ غور کریں پیغمبر علیہ السلام کا تعلق جا کر کہاں جڑتا ہے، یہ دنیا نہیں، دنیا کے مراسم نہیں، یہ دنیا کے درہم و دینار نہیں، تعلق باللہ، مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی۔ قصہ طویل ہے، آگے چلتے گئے، بڑھتے گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کچھ باتیں کرتے گئے، آخر میں فرمایا کہ ابو ذر مکانک، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، لا تبرح حتی آتیک، یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ وہاں کھڑا کر گئے اور خود آگے چلے گئے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، بہت اونچی آواز، میں گھبرا گیا کہ پیارے نبی اکیلے گئے ہیں، کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو۔ ارادہ کیا کہ دوڑ کے جاؤں اور جا کر اپنے نبی کو دیکھوں، مگر پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی کہ یہاں ٹھہرے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب عجیب کشمکش، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے تشویش ہے اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہاں سے ہلنا نہیں۔ انہوں نے کس چیز کو مقدم کیا؟ اور ایک سلفی فکر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے فرمان۔ ابھی شیخ بھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہر چیز پر مقدم۔ ایک طرف نبی علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے خطرہ پیدا ہو گیا، ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہاں سے ہلنا نہیں، تو چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا آرڈر تھا، آپ کا امر تھا، وہاں کھڑے رہے، مگر بڑے مضطرب، کتنا تڑپے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، ابو ذر غفاری مطمئن ہوئے اور نبی علیہ السلام کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے بھی آواز سنی تھی؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ ذالک جبریل، یہ جبریل امین تھے، بار بار آتے تھے، مگر آج ایک منفرد انداز سے آئے، بڑا شور کر کے، ایک دھماکہ سا کر کے، کیونکہ ایک بڑا اہم پیغام اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ اس اہم پیغام کو سنانے کے لیے جبریل امین معمول کی طرح آرام سے نہیں آئے، بلکہ ایک شور کے ساتھ آئے، اس پیغام کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ابو ذر غفاری سراپا اشتیاق بن کے اس فرمان کو سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر آج اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ آپ کی امت کا ہر وہ فرد اس حال میں مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ جنتی، وہ جنتی۔ ابو ذر غفاری نے ایک سوال کر لیا، بڑا اہم سوال، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، خواہ وہ شخص زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں خواہ وہ زنا کا ارتکاب کرے، خواہ وہ چوری کا ارتکاب کرے، پھر بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے، اول تو گناہ نہیں کرے گا، عقیدہ توحید بندے کو اللہ کی خشیت سے بھر دیتا ہے، اور یہ تعلق باللہ اللہ کے خوف کا ذریعہ ہے۔ ایسا بندہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ بھی نہ کر سکا تو کل قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کی مشیت کے تحت، کہ چاہے تو اس کو ان گناہوں کی سزا دے دے اور چاہے اس کی
انتہائی قوی اور ٹھوس توحید کی بنا پر ان گناہوں کو معافی کر دے اور ابتداً کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل کر دے۔ یہ توحید کی عظمت ہے کہ یہاں ابتداً بخشش کا امکان ہے، یہ توحید کی طاقت